تمام دیکھنے والے ناظرین کو ولادت جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کی تبریک عرض کرتے ہیں۔ جناب زینب کی سب سے نمایاں ترین خصوصیت ان کی زندگی میں، اس سارے سفر میں، اس ساری زندگانی میں کون سی؟ تسلیم ہے اس امر کے سامنے جو رسول اللہ لے کر آئے۔ صابرہ کہتے ہیں اس بادل کو کہ جب تک وہ برسے نہ تب تک وہ جاتا نہیں ہے۔ صابرہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو اپنے موقف میں ڈٹ جائے، یعنی ایک ایسی عالمہ جس نے کسی معلم سے کسب فیض نہیں کیا، حالانکہ ان کے نانا مدینۃ العلم ہے، ان کے والد باب مدینۃ العلم ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں جناب زینب نے جو اہم اقدامات کیے ہیں وہ کون کون سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہم ترین ہیں؟ اور اس ماحول سازی کا جو نتیجہ تھا وہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ امت اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئی، اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام امت میں منفور ہو گئے۔ صہیونیت جو میڈیا کے ذریعے بیانیہ بناتا ہے، مثلا انہوں نے بیانیہ بنایا کہ حماس نے ہیومن شیلڈز استعمال کر رہے ہیں، وہ غزہ کے لوگوں کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے ہیں، حزب اللہ یہ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں اسوہ زینبی کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اسوہ زینبی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو جو 61 ہجری میں جناب زینب کا ہمیں اسوہ نظر آتا ہے وہ ہے کرائسس مینجمنٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو ولادت جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کی تبریک عرض کرتے ہیں، اور آج ہم ہمیشہ کی طرح پوڈ کاسٹ میں ایک مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب زینب اولیاء کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے جہاد کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد فاطمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ کو بھی ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں جناب زینب اولیاء کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے، اور اس کے بعد سب سے پہلا سوال آپ سے جناب زینب کی زندگی کے بارے میں، جناب زینب کی جو زندگی گزاری انہوں نے، وہ خواہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو، خواہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہو، خواہ مدینے میں ہو، کوفہ میں ہو، کربلا میں ہو، یا پھر وہ اسارت کا سفر جو کربلا سے مدینہ تک جاری رہا اور مدینے میں آ کے اختتام پذیر ہوا، تو ان تمام جو حالات گزرے جناب زینب کی زندگی میں، تو جناب زینب کی سب سے نمایاں ترین خصوصیت ان کی زندگی میں، اس سارے سفر میں، اس ساری زندگانی میں کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم آپ کو بھی اور تمام مومنین کو بھی حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میلاد مسعود کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالاخص حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کے اندر جو نمایاں ترین خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے، یعنی عصر رسول اللہ سے لے کر خود جناب زینب کی شہادت تک کا زمانہ، وہ ہمیں صبر کی خصوصیت نظر آتی ہے۔ صبر یعنی کہ ایستادگی، صبر یعنی پائیداری، صبر یعنی رائے خدا پر تمام مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنا۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں تو بچپن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایسا گزرتا ہے کہ والدہ گھر پر موجود ہیں، لیکن والد اکثر و بیشتر رسول اللہ کی رکاب میں جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور آتے ہیں تو زخمی حالت میں آتے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جتنے ہمیں چند واقعات ملتے ہیں سیرت کے، ان میں ہمیں ایک چیز ہی نظر آتی ہے کہ آپ تسلیم ہیں اس امر کے سامنے جو رسول اللہ لے کر آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو بچپنا ہے انتہائی، جب رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شہادت اور اس سے پہلے کے واقعات ہیں، وہاں پر بھی ہمیں جناب زینب کا کوئی ایسا گلا شکوہ، کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ملتا جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی شکایت تھی یا اس رستے پر کوئی شک تھا جناب زینب کو بچپنے میں بھی۔ ورنہ ایک بچی جو کم سن ہو، اس کے سامنے اس کی والدہ پر ظلم کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے والد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، اور پورا ایک علاقہ، پوری سوسائٹی اگینسٹ ہو جائے، تو وہ اس کی قوت برداشت اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن جناب زینب یہاں بھی پائیداری اور استقامت دکھاتی ہیں اس امر پر، اس دین پر جو رسول اللہ لے کر آئے اور جسے غدیر میں تکمیل تک پہنچ۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا خود صبر کے بارے میں ہی، چونکہ ام المصائب ہیں، اور
جب بھی صبر کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یا حضرت ایوب آتے ہیں یا پھر معصومین میں جناب زینب آتی ہیں. تو لغت میں دیکھ رہا تھا تو صبر کی جو تعریف اس لغت دان نے کی بہترین تعریف ہے. وہ کہتے ہیں کہ صابرہ، صبر اصل میں صابرہ ہے، اور صابرہ کہتے ہیں اس بادل کو کہ جب تک وہ برسے نہ تب تک وہ جاتا نہیں ہے، ڈٹا رہے، یعنی جب تک وہ برسے نہ. تو اسی سے لیا گیا ہے صبر، اصطلاح میں آیا ہے اسلامی اصطلاح میں. تو صابر اسی شخص کو کہتے ہیں یا صابرہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو اپنے موقف میں ڈٹ جائے، اپنے ہدف کی خاطر اس ہدف کو جب تک وہ پایا تکمیل تک نہ لے جائے تو وہ پیچھے نہ ہٹے. صابر اس کو کہتے ہیں. بہترین انداز میں آپ نے یہ بیان کیا کہ جناب زینب کی جو ولادت سے لے کے شہادت تک، یا وہ دور رسول پاک کا دور ہو یا ائمہ کا دور ہو، اپنے اس سخت دور بھی تھا چونکہ مولا رسول پاک کے بعد از رحلت رسول یا ایک روایت کے مطابق شہادت رسول، وہ سخت وقت تھا مولا علی پہ. پھر امام حسن کے کس طرح سے جو حالات ہوئے، اس کے بعد امام حسین، اور پھر کربلا. آپ اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں یہ جو نمایاں ترین پہلو ہے صبر کا، اس کی ایک وجہ جو اکثر علماء نے لکھی اور عفا نے لکھی وہ یہ کہ جناب زینب وہ ہستی ہیں جو تمام پنجتان پاک علیہ السلام کی، رسول اللہ سے لے کے سید الشہداء علیہ السلام تک کی تربیت کا شاہکار ہیں. یعنی کہ ان 5 معصومین نے جو تربیت کی ہے، اس تربیت کا جو کم از کم نتیجہ اور یقینی نتیجہ ہے وہ جناب زینب کی شخصیت. یہ تو واضح ہے چونکہ ائمہ کی زندگی تو 2D، ہم کہتے ہیں نا کہ 2 ڈائمنشن، جیسے 3D ہوتا ہے، جیسے اس کا 2D ہوتا ہے. 3D یعنی 3 ڈائمنشن، 2D یعنی 2 ڈائمنشن. ائمہ کی 2 طرح کی زندگی ہے اگر ہم دیکھیں تو. ایک ڈائمنشن وہ ہے کہ جو الہی ہے، وہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے. لیکن ایک جو ڈائمنشن ہے وہ انسانی پہلو سے ہے. مثلا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ کے عنوان سے یہ تو نمایاں خصوصیت تھی. اگر ہم جب بھی جناب زینب کی شخصیت کا مطالعہ کریں، ان کو گو تھرو کریں، ان کا ذکر کریں، تو کلام معصومین میں مثلا ظاہر سی بات ہے امام حسین کے بعد جو ائمہ معصومین آئے ہیں ان کے کلام میں، یا ولو رسول پاک کے کلام میں، یا مولا علی یا امام حسن کے کلام میں جناب زینب کی عظمت کے بارے میں کچھ اگر ہو تو وہ. جی بالکل، کیونکہ کلام معصوم جو ہے وہ کلام خدا کے بعد حجت ہے، اور اگر اس میں کسی شخصیت کی کوئی عظمت اور فضیلت آ جائے تو وہ ایک حقیقت بن جاتی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اگرچہ دیگر ساری عظمتیں جو آپ کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت موجود ہے، اور اسی طرح سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی شباہت موجود ہے، یہ شباہت اتفاقی نہیں ہوا کرتی، یہ خود ایک امر خدا ہے، حکمت خدا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم بعد از کربلا کو دیکھیں تو خود سید سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور بہت ہی عجیب ایک آپ کا فرمان ہے، یعنی کہ وہ گھرانہ جس کے اندر رسول اللہ سے لے کے سید الشہداء علیہ السلام تک جیسے ہستیاں موجود ہیں، جیسے استاد موجود ہیں جو سکھانے والے ہیں، یعنی جو علم الہی کا منبع ہیں، جنہیں روایات میں کہا گیا کہ وہ مخزن ہے. یہ تو اگر ہم اس اہل بیت کے گھرانے کا تذکرہ کریں تو اس گھرانے کا جو نوکر بھی ہے نا، وہ بھی جب بات کرتا ہے تو قرآن کی آیات کو ہی جناب فضہ کے بارے میں مشہور ہے. تو ایسا ہی ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام چہارم امام سجاد علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پھوپھی جو ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایک ایسی عالمہ جس نے کسی معلم سے کسب فیض نہیں کیا، حالانکہ ان کے نانا مدینۃ العلم ہیں، ان کے والد باب مدینۃ العلم ہیں، ان کے پاس حسن و حسین جیسے بھائی ہیں، صدیقہ طاہرہ جیسی والدہ ہیں، یعنی علم کا مخزن ہے. لیکن جناب زینب کو بغیر کسی معلم کے خدا کی طرف سے، یہ وہ عظمت ہے کہ خدا کی طرف سے وہ علم عطا کیا گیا، اور وہ شخصیت ہے جن کا فہم بھی ایسا ہے کہ انہوں نے کسی سے سمجھنا سیکھا نہیں ہے، یعنی سمجھداری، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کسی سے سیکھا نہیں ہے. اس بات کی دلیل کے لیے امام حسین علیہ السلام کا وہ جو آخری جب وداع تھا تو جناب زینب کو کیا کہا تھا کہ اے بہن زینب، یہ قافلہ جو اس کی سالار ہیں عباس کے بعد آپ ہیں،
یعنی وہ کام کے جو اس وقت جناب سید الساجدین کے ذمے جو منصب امامت تھا، تو کچھ دیر کے لیے، یعنی یہ خود میں نے ایک پڑھا ہے کہیں، کسی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منصب امامت ان کو دیا، وہ کام کے جو ایک امام کے ذمے تھا اس کام کو جناب زینب نے اپنے ذمے لیا، اور وہ جس طرح ہم تسلسل سے دیکھیں، کربلا کے بعد کوفہ کے بعد شام اور دربار یزید، اور اس میں جس طرح سے حسینیت کے پیغام کو زندہ کیا، واقعاً ہمارے لیے ایک درس ہے اس میں۔ بالکل اسی طرح یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں یہ صفت آگے بھی چلی ہے۔ مثلا ہمیں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں کہ جو امام عسکری علیہ السلام کے حیات میں انہوں نے بہت سارے کام اپنے ذمے لیے، کیونکہ امام عسکری محاصرے میں تھے، اور پھر امام عسکری کی شہادت کے بعد جناب حکیمہ کا اور خود امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی والدہ کا کردار ہے، خود جناب معصومہ کم کا کردار بھی اگر ہم دیکھیں تو واقعاً یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ اچھا، جناب زینب کی جو زندگی گزری ہے، دو حصوں میں ہم ان کو کر سکتے ہیں، ایک وہ کہ جو کربلا سے پہلے، اور ایک وہ کہ جو کربلا اور کربلا کے بعد۔ تو ظاہر سی بات ہے، کربلا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جو حق و باطل کی ایک تمیز کا میدان بھی ہے، معرکہ بھی ہے اور عنوان بھی ہے۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں جناب زینب نے جو اہم اقدامات کیے ہیں وہ کون کون سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہم ترین ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے کہ جناب زینب کے اقدامات کیا تھے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دشمن نے کیا کیا ہے۔ دشمن نے 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک ایک پراپر طریقے سے ایک ماحول سازی کی، اور اس ماحول سازی کا جو نتیجہ تھا وہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ امت اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئی، اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام امت میں منفور ہو گئے، یعنی امت نفرت کرنے لگی اس بات سے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کو اپنے رہبر مانے، ان کی پیشوائی کو قبول کرے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے جب، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ شام میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، اور کوفہ کے اندر اس بات کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ شام میں یہ کہا گیا، دوسرا یہ کوفہ میں، مدینہ میں کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے صفین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، یعنی لشکر میں امیر المومنین موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں اس وقت، لیکن حق و باطل کی پہچان کا معیار عمار کی شہادت بن جاتی ہے۔ یعنی علی کو اتنا سائیڈ لائن کیا گیا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو یہ پراپر جو پروپوگنڈا بنو امیہ نے اور بنی ثقیفہ نے اس سارے عرصے میں کیا، اور یہ اتنا شدید تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ 128 میکسیمم تعداد جو ہمیں ملتی ہے افراد لا سکے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ امام حسن کے ساتھ افراد نہیں آئے۔ امیر المومنین کے مرثیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جناب صدیقہ طاہرہ 40 افراد کو آمادہ کر کے 3 راتیں آتی رہیں، اور اگلے دن 10-15 افراد آئے۔ اس سارے پروپوگنڈے کے مقابلے میں حق کو عیاں کرنے کا جو تبیین کا جہاد ہے، جہاد تبیین، وہ جناب زینب کا سب سے اہم اقدام ہے کہ آپ نے سارے عرصے میں دشمن نے جو کچھ ماحول بنایا تھا، اس پورے کے پورے ماحول کو کوفہ اور شام جو کہ مرکز تھے اس وقت، 3 مرکز تھے، ایک مرکز تھا مکہ، ایک کوفہ اور ایک شام۔ مکہ کے مرکز کو امام حسین علیہ السلام سر کر چکے تھے جب آپ کربلا آنے سے پہلے اپنے راستے میں، باقی بچ گیا ہمارے پاس کوفہ اور شام کا مرکز۔ یہ جناب زینب نے وہ جہاد تبیین انجام دیے کہ اس سارے کے سارے جو نفسیاتی ماحول بنایا گیا تھا، ایک نفسیاتی جنگ جو شروع کی گئی اہل بیت کے مقابلے میں، اور اسے کامیاب جنگ کی گئی۔ یعنی کہ آ کر لوگ امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ مذل المومنین ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں۔ اس سارے ماحول کو پلٹ کر رکھا ہے جناب زینب نے۔ تو یہ وہ جناب زینب کا اہم ترین اقدام ہے جہاد تبیین کا، جو کہ آپ نے انجام دیا۔ ہاں، واقعاً ایسی ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی کی گفتگو میں سن رہا تھا، تو اس میں بھی جو انہوں نے جو یہ اصطلاح جہاد تبیین کی، اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت ہوتا اور موضوع ہوتا تو ضرور ہم اس کو بیان کرتے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جہاد تبیین، یہ نہیں کہ آج کے دور میں یہ شروع ہوا ہے، سب سے پہلا جو جہاد تبیین کیا ہے، جو بیان کیا ہے، یعنی بیان سے مراد خود قرآن کہہ رہا ہے بیان للناس، یہ بیان ہے
لوگوں کے لیے. اور جہاد تبیین کی اولین کتاب قرآن ہے, اور سب سے پہلا جو جہاد کیا ہے, جہاد تبیین کا نمونہ ہمیں ملتا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات, جو دربار کے اندر جو خطبہ دیا, اور اس کے بعد اپنی والدہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے, جس طرح امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سیرت کو کی اقتدا اور بابا کی سیرت کی اقتدا کے لیے نکل رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جناب زینب بھی, وہ جو ساتھی تھیں کربلا کی, انہوں نے بھی اپنے والدہ کی سیرت کو اپنایا, اور جہاد جس طرح جہاد تبیین کرنے کا حق ہے اس طرح سے کیا. اور واقعاً ایک انسان اگر سوچے, بہت مشکل ہے کہ اس کا بھائی مارا جائے, اس کے بیٹے قتل کر دیے جائیں, اس کے بھائیوں کو, اس کی بہنوں کو رسیوں میں باندھ دیا جائے, اس کے بھتیجے کے گلے میں توک ہو, اور اس کے بعد میں عرض کروں کہ لاشیں دیکھی ہوئی ہوں, بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے وہ اسارت کی حالت میں آئے اور آ کر لوگوں میں بیان کرے, اس طرح سے بیان کرے کہ لوگوں کو علی یاد آ جائیں. واقعاً ایک بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اگر کسی نے کھڑا ہونا ہے اور عملی قدم اپنانا ہے تو وہ جناب زینب کی سیرت, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, فرق نہیں کرتا. میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ صہیونیت جو میڈیا کے ذریعے بیانیہ بناتا ہے, مثلا انہوں نے بیانیہ بنایا کہ حماس نے ہیومن شیلڈز استعمال کر رہے ہیں, وہ غزہ کے لوگوں کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے ہیں, حزب اللہ یہ کر رہا ہے. اب یہ وہ بیانیہ ہے جو عام لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خود سمجھ رہے ہیں, یعنی دشمن کرتا یہ ہے کہ ایک عام انسان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ اس کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اچھے اس نتیجے پر پہنچے, حالانکہ اس کے کا منبع دشمن کا میڈیا ہوتا ہے. تو یہاں پر ضرورت ہے جناب زینب کے کردار کی کہ ہم اس چیز کو مثلا ہم اسٹریٹجیکلی انالائز کریں, اس بیانی کو کہ حقائق کیا ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے. آج کے دور میں اسوہ زینبی کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عصر حاضر میں اسوہ زینبی ادا کرنا اور خود اسوہ زینبی عصر حاضر میں یہ دو الگ چیزیں. آج کے زمانے میں اسلام اور خصوصاً اسلام انقلابی, اسلام عاشورائی کے خلاف ایک بہت بڑا جو تہمت ہے بہت بڑی سیکولرزم کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کو محدود کرتے ہیں. یعنی اسلام کے اندر وومن امپاورمنٹ نہیں ہے, عورتوں کو طاقتور نہیں کیا جاتا, یا انقلابی اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے, عورتوں کو محدود کیا جاتا ہے. یہ کتنا معروف بیانیہ ہے کہ جب بھی آپ بات کریں انقلاب اسلامی کی یا اسلام عاشورائی کی یا اسلام کی بھی کریں تو فوراً سامنے والے کے ذہن میں یہی آتا ہے, اچھا وہ جہاں خواتین بہت قید و بند کی صورتحال میں, ان کا کوئی اجتماع میں کردار نہیں ہے, وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اسوہ سب سے پہلا جواب ہے اس تہمت کے اوپر کہ اسلام خواتین کی امپاورمنٹ کا قائل ہے, اور اس کا نمونہ حضرت زینب کی زندگی ہے. کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح ایک معاشرے میں جہاں عورت کو پہلے درجے کا شہری نہیں مانا جاتا, دوسرے درجے کا مانا جاتا ہے, اس معاشرے میں 61 ہجری میں جناب زینب معاشرے میں وہ فعال ترین کردار ادا کرتی ہیں جو کہ کسی کے تصور میں بھی ممکن نہیں تھا. آج جو حقوق نسواں کے علمبردار ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی اس زمانے میں یہ تصور ممکن نہیں تھا. اس زمانے میں اسلام عاشورائی اور اسلام علوی کا نے ایک نمونہ پیش کیا وومن امپاورمنٹ کا کہ کس طرح ایک خاتون اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. دوسری بات عصر حاضر میں جو میدان ہے دشمن کی جانب سے جلگار جو ہے, وہ جلگار وہی ہے جو کہ قدیم زمانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس کا مقابلہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ حق کا راستہ کھلا ہوا ہے, اس پر قربانیاں دی جا رہی ہیں, لیکن اس راستے کو دوسروں تک پہنچانا. مثلا میں ایک مثال دوں کہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے پاس شہداء موجود ہیں, مثلا سید مقاومت کی شہادت ہوئی, شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی, شہید صفی الدین کی شہادت ہوئی, یہ باقی سارے شہداء اس سے پہلے کے شہداء بھی. لیکن آیا ان کا تفکر, ان کی نظر, ان کا بیانیہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آیا اہل بیت علیہ السلام نے اپنا جو پیغام دینا چاہا, امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا جو کلام امام حسین میں موجود ہے, آیا آج وہ ہمارے عوام میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ یا ہمارے عوام کو جو چیزیں سنائی جا رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر, اس کے اندر خود حسین ابن علی کا پیغام کم ہے, اور مثلاً
عقیدت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، یا باقی چیزیں حاشیے کے عناوین زیادہ ہیں. تو آج جناب اسوہ زینبی جو ہے وہ یہ ہے جو ہمارے لیے درس ہے اس کے اندر، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو، خصوصاً کربلا کے اصل پیغام کو جو جناب زینب نے 61 ہجری میں کیا، آج ہمیں مثلاً اسے 1447 ہجری میں انجام دینا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہترین انداز میں اس سوال کو واضح کیا کہ آج کے دور میں جو اسوہ زینبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تمام پروپوگنڈے کو اپنی شناخت کے ذریعے سے اور اس کو درست اس کی شناخت کر کے لوگوں تک درست حقائق کو پہنچا کر ہم انشاءاللہ اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں. واقعاً آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں، آج کے پرفتن دور میں جو اسوہ واقعاً نجات، اسوے تو تمام اہل بیت تمام ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آج کے اس پرفتن دور اور پروپیگنڈا کے اور سوشل میڈیا کے اور فضلہ خور میڈیا کے جو پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کے مقابلے میں جس اسوے کی اشد ضرورت ہے وہ اسوہ زینبی ہے. ایک چیز صرف کہ آج کی ہم اگر ایک اصطلاح اسوہ زینبی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو جو 61 ہجری میں جناب زینب کا ہمیں اسوہ نظر آتا ہے وہ ہے کرائسس مینجمنٹ. جناب زینب نے آج کا اسوہ آج ہمیں بتاتا ہے کہ اس کرائسس کے زمانے میں جہاں ہر شعبہ زندگی عالم اسلام اور خصوصاً مومنین کی زندگی کے اندر کرائسس کا شکار ہے، اس کو کس طرح مینج کر کے ہم سرخرو ہو کے نکل سکتے ہیں. واقعاً ایسے ہی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ اور آج کے پرفتن دور میں جس طریقے سے ان تمام فتنوں سے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اسوہ زینبی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.